جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے مختلف لوگوں سے خطاب کیا، اور اس میں سے ایک خطاب عورت سے کہ چھوٹا بچہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے شوہر کا گھر اور تمہارے بچے تمہاری ذمہ داری ہیں، اور تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان بچوں کی اچھی تربیت کی کہ نہیں کی۔ یہ بچے ذمہ داری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے، اور امانت میں خیانت ہم سب جانتے ہیں حیثیت مسلمان کے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور سب سے بڑی چیز یہی ہے اولاد کے بارے میں کہ ہم ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ ایک اور چیز بھی جو بہت ہوتی ہے کہ بچوں کو تعلیم جب دی جاتی ہے وہ صرف اس پرسپیکٹو سے دی جاتی ہے کہ وہ ایک اچھا تاجر بن جائے، اچھا کاروباری بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا اکاؤنٹنٹ بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اچھا سائنٹسٹ بن جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے صرف تعلیم پہ زور ہے، لیکن اس چیز کو سامنے رکھ کے تعلیم پہ ہم زور کیوں نہیں دیتے کہ وہ اچھا انسان بن جائے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایک معاشرے کا فرد بنے گا، اور یا وہ اچھا فرد بنے گا یا وہ ایک برا فرد بنے گا۔ تو اس کی تربیت پہ زور دینا یہ والدین کا فرض ہے، اولاد کا حق ہے۔ دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، کسی بھی کالج کے اندر انفارچونیٹلی انسانیت کی تربیت، انسانیت کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہ فرض والدین کا ہے۔ اچھا ہوتا کہ ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز بھی اس کا خیال کرتے ہیں۔ بلکہ میں اس پروگرام کی وساطت سے اگر کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹیز والے لوگ اس کو بات کو سنیں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز کے اندر بچوں کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم کا انتظام کریں، جہاں ہم ان کو انسان بننا سکھائیں، صرف پیسہ بنانا نہ سکھائیں، صرف ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ بننا نہ سکھائیں، ہم ان کو ایک اچھا انسان بننا بھی سکھائیں۔ اگر معاشرے میں ایک اچھا انسان بڑا ہو گیا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ معاشرے کی خرابیاں اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ انسانیت کی تعلیم بہت کم ہو چکی ہے۔ تو پلیز اپنے بچوں کے لیے صحیح اسکول کا انتخاب کرنا کہ کس اسکول کے اندر وہ جائیں گے تو وہاں ان کی تربیت بہتر ہوگی۔ گریڈز اچھے آنا یہ تو ہمارا فوکس ہوتا ہے، لیکن کیا اس گریڈز کے ساتھ ساتھ اس کو اسکول کے اندر کوئی اخلاقیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی ہے؟ آج کل تو ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ بیکاز اس لیے کہ ہم پیسے فیس دے رہے ہیں، اسکولوں کی فیس دے رہے ہیں، کالجز کی فیس دے رہے ہیں، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیچرز ہمارے بچے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ بچے کی تربیت بھی نہیں کریں گے، اس کی غلطی کی اصلاح بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ بچوں کے اوپر ظلم ہے، یہ بچوں کے حقوق مارنے والی بات ہے۔ ہم فیس تو پے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی فیس بھی پے کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی آپ تربیت کریں بے حیثیت ٹیچرز۔ گھر میں ہم بے حیثیت والدین کریں گے، آپ اسکول اور کالج کے اندر بے حیثیت ٹیچرز ان کی تربیت کریں۔ پلیز اس چیز کو ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الٹا ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں اسکول میں، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ایون ہمارے بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اصلاح کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کسی بچے کو نہ مارا اور نہ ہی ڈانٹا۔ مجھے سیرت کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یا کسی بچوں کو مارا ہو یا ڈانٹا ہو، بلکہ اس کے برخلاف واقعات ملتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے محبت، پیار کے ساتھ بچوں کو ڈیل کیا، بچوں کے ساتھ ڈیل کیا، نوجوانوں کے ساتھ، یا غلام، یا بنئی، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، اے نوجوان، اے میرے پیارے بیٹے، اس طرح کے القابات کے ساتھ، ٹائٹلز کے ساتھ بچوں کو پکارا، ان کے ساتھ ڈیل کیا پیار محبت کے ساتھ۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ جب بچے کے ساتھ ایک محبت کی بانڈنگ ہوگی تو بچہ انشاءاللہ بچہ ریسیپٹیو ہوگا، بچہ سننا چاہے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ بچے کے ساتھ میں بچے کو وقت دینا،
بچے کے ساتھ کھیلنا، ایک ہم پچھلے ایپیسوڈ میں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں بات کر چکے ہیں، لیکن بچوں کو ٹائم دینا، ان کے لیول پہ آنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لینا، ان کے ساتھ ایک بانڈنگ کریٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہوں گی اس کو سکھانے کے لیے، اس کو تربیت دینے کے لیے. تو پلیز اس چیز کا ہم لوگ بہت خیال کریں.